آج کی ویڈیو کے اندر ہم محسن عباس حیدر اور ان کی بیوی فاطمہ سہیل نقوی کی لڑائی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھا سبق ملے گا۔ میں انٹرنیٹ پر بیٹھا سرچ کر رہا تھا تو میری نظر محسن اور اس کی بیوی کی لڑائی والی خبر پر نظر پڑی، تو میں نے مزید اس پر سرچ کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے اور معاملہ کورٹ تک جا پہنچا ہے۔ کافی ریسرچ کے بعد مجھے ان کی لڑائی کی جو وجہ معلوم ہوئی آپ کے زیر نظر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ قصور کس کا ہے۔ جہاں تک بات لڑائی جھگڑے کی ہے تو یہ ان کی پرسنل لائف ہے، یعنی ہر گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے اور نوک جھوک چلتی رہتی ہے، لیکن بات جب میڈیا پر آ جاتی ہے تو میڈیا یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہم کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن یا کسی کی بیوی کی بات کر رہا۔ وہ تو شاید بس آزاد ہے، پھر کیا بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ اصل بات جو ان دونوں کی لڑائی کی وجہ ہوئی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محسن ایک بہت ہی ورسٹائل ایکٹر ہے، وہ فلموں میں بھی کام کرتا ہے، وہ ڈی جے کے طور پر بھی کام کرتا ہے، تو اسے بعض اوقات فیمیل ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ فیمیل ایکٹر کے ساتھ جب وہ کام کرتے رہے ہیں تو اس دوران ان کی بیوی کو شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی بات گراں گزری ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان پر شاید کوئی الزام عائد کر دیا یا ان پر شک کرنے لگی۔ در حقیقت یہ ایک مفروضہ ہو سکتا ہے جو کسی ایک دوست کے ذریعے ان کی بیوی تک پہنچا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اصل میں جب بھی ایک شخص کسی دوسرے شخص پہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اپنی بیوی کی بجائے کسی دوسرے کے ساتھ، تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ محسن اور ان کی بیوی کے کیس میں بھی ایسا ہوا۔ محسن اور ان کی بیوی کے درمیان لڑائی ان کی ہو گئی، انہوں نے ایک دوسرے پر کورٹ اور کیس بھی کر دیا، لیکن سب سے اہم بات ہے ان کی اولاد۔ وہ تو شاید علیحدگی حاصل کر لیں گے اور ان کی علیحدگی پر پوری دنیا کو فرق نہیں پڑتا، پر ان کی اولاد، ان کی بچوں پر بہت فرق پڑتا ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو اولاد کی زندگی میں ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہ جاتا ہے۔ وہ کہاں ہیں، وہ کہاں رہیں گے؟ باپ کے پاس رہیں گے تو ماں کے پیار، ماں کا احساس تڑپاتا رہے گا، ماں کے پاس رہیں گے تو باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ الغرض وہ ایک ایسی زندگی میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی کمی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ دنیا کی ہر آسائش کو پا لینے کے باوجود ایک کمی کا شکار رہتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا قصوروار کون ہوتا ہے؟ ہم خود ماں باپ ہوتے ہیں جو معمولی تنازع کی خاطر اولاد کی خوشیوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی بیوی کی بات اچھی نہیں لگ رہی، ہم اسے کہنے کی بجائے کسی اور سے کیوں کہتے ہیں؟ اسی طرح بیوی کو جب شوہر کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی، وہ اسے کہنے کی بجائے کسی دوسرے کو کیوں کہتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا دوست، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ہو، کوئی آپ کی ماں ہو، کوئی آپ کی بہن ہو، جو آپ کو آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی کے خلاف بات کرے، جو آپ کو اس کے ساتھ اکٹھا رہنے کو نہ کہے، کیا وہ آپ کا مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ الغرض وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ آپ کا بھی مخلص نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد کا بھی مخلص نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنے مسائل کو خود سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مسائل کو خود حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو میری محسن اور ان کی بیوی سے کے مسئلے کے متعلق آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم نے ان کے بچے کو بچانا ہے۔ ان کا بچہ اس وقت اس مسئلے سے دوچار ہے، اگر وہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے ایک ٹرینڈ چلانا ہے کہ #سیو چائلڈ محسن اینڈ فاطمہ، تاکہ ان کے درمیان یہ لڑائی ختم ہو جائے اور ان کے بچے ان ماں باپ کے پاس آ جائیں اور وہ اس محرومی سے، اس کمی سے جس کے بارے میں میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ بچ جائیں۔ اس سب پوری سٹوری کے اندر ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہمیں اگر کوئی جھگڑا ہو بھی جائے تو ہمیں خود سے حل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں، کسی اور سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔
آپ نے لازم کوشش کرنی، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اس ویڈیو کو آپ لازم شیئر کریں، جہاں دل کرے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ساتھ میں ٹرینڈ لکھیں #SaveChildren محسن اینڈ فاطمہ۔ آپ نے اس ٹرینڈ کو وائرل کر دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ محسن اور اس فاطمہ کے بچے بچ جائیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ والسلام۔ میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔